جی السلام علیکم عمر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کا ممنون ہوں، آپ نے مجھے اس ایشو کے لیے بات کرنے کا موقع دیا اور مدعو کیا ہے. اس میں بات ایسی ہے عمر صاحب کہ یہ جو گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے سرکاری ملازمین کے لیے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ کوئی سرکاری ملازمین سوشل میڈیا پہ یا فیس بک پر کسی قسم کے بھی پولیٹیکل ایشو پہ بات نہیں کر سکتا. یہ اچھا اقدام ہے حکومت کا، اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں. سرکاری ملازمین کو اس قسم کے پولیٹیکل ایشوز سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ سرکاری ملازم جو ہوتا ہے وہ بھی رول کا، آئین کا پابند ہوتا ہے. 1973 ایکٹ جو ہے سرکاری ملازمین کے لیے، اس میں کچھ شقیں ہیں جو سرکاری ملازمین کو جو امپلیمنٹ کرنا اس کا بہت ضروری ہے. تو یہ میرا خیال ہے بہتر ہے. سرکاری ملازمین جو ہیں وہ حق رائے تک تو ٹھیک ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، لیکن کہ سوشل میڈیا پہ یا فیس بک پہ حکومت کے خلاف کسی قسم کی کسی قسم کی پوسٹ جو ہے یا اس پہ ڈسکشن نہیں کر سکتا. یہ ایک اچھا اقدام ہے. باقی اس کے علاوہ ہر انسان کو حق رائے حاصل ہے، آئین اس کی باقاعدہ اجازت دیتا ہے. تو حق رائے میں وہ اس کا پورا من پروٹیسٹ بھی کر سکتا ہے. اس کے کئی طریقے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا وہ تو اجازت ہے آئین میں، اور وہ ہونا بھی چاہیے. سرکاری ملازمین کے بھی مسائل ہوتے ہیں. اب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا مسائل ہیں، ان کے یہاں پر سرکاری مکانات کے مسائل ہیں، ان کی نوکریوں کے مسائل ہیں. یہ ایسے مسائل ہیں کہ اس سے سرکاری ملازمین اس پہ پروٹیسٹ نہیں کرے گا تو پھر ان کی ازالہ کون کرے گا، ان کو انصاف کون فراہم کرے گا؟ ساتھ اس کی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کی جس قسم کی شکایتیں ہیں، جو ان کی بنیادی سہولیات ہیں، جو بھی ان کو آئین ان کو فراہم کرتا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی پوری کرے. اگر حکومت ان کو اس جگہ پابند کر رہی ہے ان چیزوں کے لیے، تو حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے، آئین نے اس کی آئین کی شق ہے باقاعدہ کہ عوام کی ان کی بنیادی ضروریات کو پوری کرے. تو اس لحاظ سے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ اس کو میں خیر مقدم کرتا ہوں. اس لحاظ سے اچھا نوٹیفیکیشن ہے یہ. اور دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کشمیر ایشو پر، اور یہ جو ہمارا آج نیا نقشہ جو کابینہ نے منظور کیا ہے، یہ اس کو میں ویلکم کرتا ہوں. اپنے پرائم منسٹر صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنے وزیر خارجہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں یہ اس چیز کا میں بہت ہی ہم پراؤڈ محسوس کرتے ہیں، پوری قوم کے لیے ایک فخر ہے کہ ایک نیا نقشہ آج پاکستان کی منظر عام پر آ گیا، اور منظر پہ آ گیا ہے کہ نقشہ، اور جس میں انڈیا کے لیے یہ سبق ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، اور کشمیر انشاءاللہ ہمارا ہے، اور کشمیر ہم رہ کے رہیں گے. کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے. انشاءاللہ انڈیا کو کشمیر دینا پڑے گا، خواہ وہ کس طریقے سے دے. اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل کرنا پڑے گا. جس قسم کی بھی ہمیں حربہ استعمال کرنا پڑے، ہتھیار استعمال کرنا پڑے، قوم تیار ہے. پاکستان کی فوج اکیلی نہیں ہے، پاکستان کی 8 لاکھ فوج نہیں ہے، 22 کروڑ فوج ہے پاکستان کی. یہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم کشمیر کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کو بھی تیار ہیں. تو انشاءاللہ انڈیا بہت وہ وقت دور نہیں ہے جب انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ کشمیر کے سرزمین پہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا. یہ بہت اچھا اقدام ہے. میں اس کی بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اپنے وزیر اعظم صاحب کو اور اپنے وزیر خارجہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پوری قوم متحد ہے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. پوری قوم ہماری حکومت کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم دفاع کے لیے ہم اپنی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی عمر صاحب آپ نے جو بات کی ہے کہ اس پہ جو کشمیر میں جو کل یوم استحصال منایا جا رہا ہے، یہ یوم استحصال میرے خیال میں پریکٹیکلی طور پہ بھی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور انڈیا کو باور کرایا جائے، اقوام متحدہ پہ دباؤ ڈالا جائے، OIC کا اجلاس پھر فور بلایا جائے، تاکہ انڈیا کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے. جو کشمیر کے ساتھ جو 1 سال ہو گیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو آئین پاس کیا ہے انہوں نے، انڈیا نے کشمیر کے جو تمام قسم کے ان کے بنیادی حقوق سلب کر لی ہیں، یہ بنیادی حقوق جو سلب کیے ہیں ان کے خلاف انڈیا کے خلاف ایک بہت بڑی قرارداد پیش کرنی چاہیے، اور اقوام متحدہ کو اس پر میرٹ پر فیصلہ دینا چاہیے. اقوام متحدہ بھی جو لونگڑی لنگڑی بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اور OIC بھی ہماری جو ہے وہ بھی اس ٹائم لوڑی لنگڑی کا کردار ادا کر رہی ہے. میرا خیال ہے ان کو اپنے اپنے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.